السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم مفسدات نماز کو ذکر کریں گے، یعنی وہ کام، وہ اسباب اور وہ چیزیں کہ جن کو کرنے سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، تو ان کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، نماز کو توڑنے والی کئی ساری چیزیں ہیں۔ میں 8-10 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جو عام حالات میں ہم کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ نماز کے اندر بات کرنا، یہ تو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ بھائی دوران نماز اگر ہم بات کریں گے کسی کے ساتھ جان بوجھ کر یا قصداً یا بھول کر، دونوں صورتوں میں ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر نماز کے اندر دعا کرنا۔ دیکھو، بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی دعا کرنا یہ تو ایک اچھا عمل ہے اور ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں۔ دیکھو، نماز کی تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کہتے ہیں ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر ایسی دعا مانگنا بما یشبہ کلامنا، کہ جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو، جو ہماری باتوں کے مشابہ ہو۔ قرآن اور حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو آپس میں جیسے ہم باتیں کرتے ہیں، اگر ایسی ہم دعا دوران نماز کریں گے تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف ہے، کسی تکلیف کے باعث وہ نماز کے اندر کراتا ہے، یعنی آہ آہ کی آواز نکل جاتی ہے، تو ان سے بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے اندر رونا، دیکھو نماز کے اندر رونا دو طرح کا ہے۔ ایک ہے اگر بندے کو کوئی تکلیف ہے، کسی تکلیف کے باعث وہ نماز میں روتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کی نماز بالاتفاق ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت وہاں پہ یہ ہے، اگر آپ نے قرآن کی کوئی ایسی آیات تلاوت کی جس میں خشیت الہی یعنی عذاب کے تذکرے تھے، آپ نے وہ آیت پڑھی تو اللہ کا عذاب آپ نے ان آیتوں میں دیکھا، جہنم کا تذکرہ تھا، تو اس خوف کی وجہ سے آپ کو رونا آ گیا، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پھر جنت کے تذکرے اگر آپ نے نماز میں کیے اور نماز کے اندر وہ آیات پڑھی کہ جن کے اندر جنت کا تذکرہ تھا، تو ان صورتوں میں ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پھر نماز کے اندر کھانسنا، اب دیکھو کھانسنا بھی دو طرح سے ہے۔ ایک کھانسنا یہ کہ آپ جان کر کھانسیں، یعنی بندے کو ضرورت نہیں ہے کھانسنے کی لیکن وہ یعنی ویسے ہی کھانس رہا ہے، تو ویسے کھانسنے سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ روک نہیں سکتا، پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے روکنے کی، اگر ہم نہیں روک پا رہے تو اس کے بعد اگر ہم کھانسیں گے تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے، لیکن پہلے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو روک لیں، اس سے بچ جائیں۔ تو اگر ہم جان کر کھانسیں گے تو اس سے بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نمبر 8 پہ، نماز کے اندر اگر کسی بندے کو سائڈ پہ کھڑا ہے یا نماز سے باہر کوئی بندہ ہے، اس کو چھینک آ گئی، تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو اس صورت میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اور بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا کہ نماز کے اندر اگر امام نے تشہد کو لمبا کر دیا، یعنی انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید امام صاحب بھول گئے، تو پیچھے سے وہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نماز کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ یا نماز کے اندر رکوع لمبا ہو گیا، قیام لمبا ہو گیا، تو وہ پیچھے سے کھانسنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں، نماز کے اندر فساد لانے والی ہیں۔ تو دیکھو، ہم بظاہر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور لمبی لمبی رکھتے پڑھیں، لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو خوب اچھی طرح سیکھ کر ادا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں بتایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اب اس طرح کہ ہم نے نماز کے فرائض بھی سیکھ لیے، اب ہم نے مفسدات نماز پہ بھی بات کر لی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، آپ کو اس سے کچھ ملا ہو، کچھ معلومات حاصل کی ہو، تو آپ میرے اس چینل محسن خان اسپیچز کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ تمام اچھی جتنی بھی میں ویڈیوز بناؤں وہ آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔